دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شریک رہیں گے، اور جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اسے یاد رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایسی بھی کیا سوچ ہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے گزرے ہوئے سال کا جائزہ کیوں نہیں لیتے۔ یقیناً میں آج اس سلسلے کے حوالے سے غور کر رہا تھا فضیل بھائی کہ یہ جب موضوع دیکھا ہوگا تو کئی ایک کے ذہن میں بات آئی ہوگی، یار یہ کیسا عجیب سا موضوع ہے، جائزہ تو لے ہی رہے نا، بالکل چیک اینڈ بیلنس ہے ہمارا، ہماری کلوزنگ پہلے تو سالانہ کرتے تھے، اب تو سافٹ ویئر ہے، صحیح، ڈے ٹو ڈے، ٹائم ٹو ٹائم ہماری کلوزنگ ہے، ہمارے گھر کا بجٹ یہ جائزے میں ہے، ہماری فیوچر پلاننگ جو ہم نے مکان بنا رہے ہیں تو اس مکان کے حوالے سے بالکل پلاننگ ہے کہ منتھلی کیا ہمیں پیمنٹ کرنی ہے، اور اس سال میں سوسائٹیز میں جو کام ہونا ہے تو مجھے اپنے گھر میں کنسٹرکشن کے کیا کام کرنے ہیں، میرے بچوں کے جو اسکول مجھے چینج کرنے، قربان بھائی، تو یہ بھی جائزے میں کہ بھائی اس سال جو ہے وہ جس جگہ پڑھ رہا تھا تو وہاں کی ایجوکیشن سے ہم مطمئن نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس اسکول کو چینج کرنا چاہیے، بچوں کا فیوچر جو ہے نا وہ ڈارک ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اس میں مزہ نہیں ہے، تو اس طرف بھی ہمارا دھیان ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے بچے بڑے بھی ہو گئے تو یہ بھی پلاننگ ہو گئی ہو، بھائی شادی کرنی ہے، اور رشتہ اگر ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا ہے تو کہاں کرنا ہے یہ بھی جائزے میں ہے، ہمارا پورا خاندان ہمارا ٹارگٹ پر ہے، اور ٹارگٹ ہے کہ بھئی یہاں رشتہ بھیجنا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ جو موضوع رکھا، یہ موضوع کیسا، بھئی جائزہ لیتے کیوں نہیں، بھئی جائزہ تو ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں نے کہا پہلے کنفیوژن یہ دور ہو جائے کہ ہمیں جائزہ کیا لینا ہے، کیا فرماتے ہیں قربان میں؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درست آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اسکول کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں، سوچ تو رہے ہیں، بجٹ بھی بنایا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اتنے سارے جائزے ہم نے اپنے اعتبار سے ان کو جائزہ سمجھا ہوا ہے وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو آخر یہ موضوع رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیتے کیوں نہیں؟ صحیح، پچھلی بار اتنا بھی لایا تھا، اب کی بار کم کرنا ہے، ذرا گیس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کپڑے اس بار کتنے بنانے کتنے نہیں بنانے۔ تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جائزہ تو لینا ہے، لیکن ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے پچھلے سال اپنے اوقات کو کن چیزوں میں صرف کیا۔ ماشاءاللہ، نمبر ایک، یا تو اللہ رب العالمین کے فرما برداری میں صرف کیا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں صرف کیا ہے، یا پھر غفلتوں کے اندر گزارا ہے۔ اس چیز کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ دیکھیں، اسکول یہ ایک ایسی چیز ہے، اس سے دنیا میں نقصان ہونا ہے، اس کے بارے میں سب نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پیسے کا کہیں نقصان ہونا ہے، اس کے بارے میں بھی سب نے سوچنا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، بینگ اے مسلم، ہم سب مسلمان ہیں،
مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بارے میں سب سے پہلے غور و فکر کریں کہ ہمارا ایک ایک گزرا ہوا لمحہ کہیں اللہ رب العالمین کی ناراضی میں تو نہیں گزرا. اللہ اکبر، اللہ ہمارا ایک ایک گزرا ہوا لمحہ کیا میرے رب کی فرما برداری میں گزرا ہے؟ آج ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے. جائزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ اپنے پچھلے اعمال کا حساب کرنا، اپنے گزرے ہوئے لمحات کا حساب کرنا کہ وہ کیسے گزرے ہیں. یہاں پہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے اس کو مزید سمجھاتا ہوں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جواب دینا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا ہے اور تم ہمارے طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو ایک مسلمان کو پتا ہے کہ وہ بیکار نہیں بنا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک اعمال کا حساب ہونا ہے. جب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے تو اسے جائزہ لے لینا چاہیے. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو، اپنے عمل کا جائزہ لے لو. اور پھر اس چیز کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، ایک وقت آئے گا کہ قیامت آ جائے گی اور پھر تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، اللہ پھر تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. تو محاسبہ بھی ہونا ہے، جائزہ بھی ہونا ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے. وہ ہونا ہے اس سے پہلے کہ تم سے جواب نہ بن پڑے، اس سے پہلے کہ حساب کتاب ہو اور پھر شرمندگی ہو، پھر پچھتاوا ہو، اور پھر یہ ہو کہ ہمیں ایک لمحہ مل جائے کہ سبحان اللہ کہہ لیں. اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسا زبردست انداز سے ایک کلیئرفیکیشن دے دی اور مطلب ذہن بنا دیا کہ جائزہ ہے کیا. کاروباری جائزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھے کاروباری ہونے کی تو فضل بھائی یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے کاروبار کا حساب رکھتا ہے، کہ اگر وہ اپنے کاروبار کا حساب نہیں رکھے گا تو ظاہر ہے وہ کاروبار ہی نہیں کر سکے گا. بعض اوقات ایسا پٹا بیٹھے گا کہ پتہ چلے گا بیڑا ہی پار ہو گیا. تو یہ جو جائزہ لینے کا جو ایک سب سے پہلے جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جائزہ یا اس کو آپ کہہ لیں محاسبہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک آیا تو مجھے وہ ان کا بڑا مشہور قول یاد آ گیا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ کہ محاسبہ کرو اپنا اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وزنو قبل ان توزنو، اپنا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے. بڑی اچھی کتاب کی طرف آپ نے جب یہ اس کی تیاری کے لیے توجہ دلائی تھی، فکر مدینہ، اس کے اندر بہت پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ تھاٹ یا محاسبہ جو ہے نا، اس کے دو ٹائپ کے فائدے ہیں. صحیح. اردو میں اسے آپ کہیں گے ایک عقلی اور ایک نقلی، اور ان انگلش وی ول سے کہ بائی تھاٹ، اور نقلی یعنی منقول کی جو قرآن و حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی، ٹھیک ہے نا. عقلی اعتبار سے آپ سوچیں کہ پوری دنیا کے اندر 31 دسمبر تھا، ساری بینکس نے اپنی کلوزنگ کی، سب نے کھاتے بند کیے، سارے جتنے بھی کاروباری ادارے تھے سب نے اپنے کھاتے بند کیے. یہاں تک کہ ہمارے میمنوں میں تو یہ مشہور تھا کہ وہ تو اپنے دن کی اس طرح کی وہ کرتے تھے کہ جب تک ایک چارانے کا، اس ٹائم میں تو چارانے کا حساب کتاب تھا، تو وہ بھی اس کا حساب کتاب نہ پتہ چل جائے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، کہیں خرچ ہوئے ہیں، کسی نے چائے پی، کچھ بھی کیا، وہ 4 روپیہ ہے، 5 روپیہ، پتہ چلے گئے کہاں. جب تک دکان کا شٹر جو ہے نا وہ ابا حضور کہتے ہیں بھائی نیچے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. کئی جگہوں پر اس طرح وہ سلسلہ یہ رہا ہے. بہت پرانی یاد دلا دی. ہاں، آپ نے ایک بار اپنا کچھ وہ بتایا تھا، مجھے بھی یہ بات کرتے کرتے یاد آیا کہ جو نا یہ ہے کہ وہ آپ کا کچھ دکان کا سلسلہ تھا اور اس پہ یہ معاملہ ہوتا تھا. تو یہ سب پرانے اس کا وہ طریقہ. یہاں تو یہ میں یاد دلا دوں، پرانی یاد دلا دی. 5 روپے کا حساب نہیں ہوتا تھا اور وہی کہ شٹر نیچے نہیں ہوگا. اب وہ یاد کر رہے ہیں 5 روپے کہاں گئے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 25 روپے آئے، یہ یاد آ گئے، پھر یہ 20 روپے رہ گئے. تو یوں مطلب کرتے کرتے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس 5 روپے 2 روپے، نہیں وہی بات، چارانے کا حساب. بالکل صحیح بات جا رہی. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ یہ کہ ہمارے وہ کہتے تھے کہ بھائی جس دکان کا حساب نہیں اس کا وہ کیا فائدے میں جائے گی، ٹھیک ہے. یہ عقلی اعتبار سے آپ سمجھیں کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹریز، فیکٹریز، لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس، یہ بینکس، فلاں سب نے جو ہے نا وہ کلوزنگ کی. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میرے اور آپ کے کلوزنگ کا کوئی وقت مقرر ہے؟ تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، ہم نے اس کے لیے کیا کوشش کی، ہم نے اس کے لیے کیا مطلب لائے عمل تیار کیا کہ ہم تو کسی بھی ٹائم پہ کلوز ہو جائیں گے.
اور یہ جو پچھلا سال جس طرح یہ وبا کے اندر گزرا کہ کیسے کیسے ہٹے کٹے لوگ جو ہے یہ کلوز ہو گئے، تو ایک بے اعتباری سی ہو گئی یار، کبھی بھی دنیا سے چلے جائیں تو ہم کس طرح جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں گے. یہ تو ہو گیا عقلی، بائی تھاٹ ہم نے یہ سوچا. اچھا نقلی اعتبار سے اگر آپ وہ کریں، اللہ اکبر، کتنا آسان یہ ہمارے لیے ایک نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکرۃ ساعۃ خیر من عبادتی 60 سنہ. فرمایا امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر. 60 ایئرز آپ لگا دیں اور یہاں پر آپ سوچیں بچار. میں ایک مختصر بات کہہ کر آج میں ان سب کو کہوں گا کہ موضوع کو آگے بڑھائیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، بڑے عبادت گزار اور بڑے جو ہے نا وہ روزے رکھنے والے، نوافل پڑھنے والے. جب انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے مطلب رونا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ حضور نیک لوگ تو اللہ سے ملنے میں خوش ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہیں. اور میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے جو ہے نا وہ نمازیں میری چھوٹ گئی. انہوں نے کہا حضرت کیا کہتے ہیں آپ، تو نماز تو آپ تو پہلی صف میں ہوتے تھے، آپ تو پکے نمازی، آپ کو دیکھ کے لوگ نمازی بن گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ نمازیں چھوٹ گئی میری. فرمایا جو بھی میں نے سجدہ کیا وہ غفلت کے اندر کیا، جو بھی میں نے نیک عمل کیا وہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہ کیا ہو. اب آپ بتائیے کہ ایٹ دی اینڈ آف لائف what will you say about this thought؟ ہم کیا کہیں گے اس بار میں؟ سوچنا تو کر چکے ہیں اور اس بات پہ فکر مند ہے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہوگا. یہ جو جائزہ جو بات کرتے ہیں نا فضل بھائی، یہ ایک مطلب اگر اس کو سوچے نا تو ایک انسان کی بہت سی مینٹلٹی چینج کر سکتا ہے. صحیح فرمائیں. وہ ایک شخص کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب تھا. اب وہ اماں بھی رو رہی ہے، ابا بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، بیوی بھی رو رہی ہے. اس نے ماں سے پوچھا کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ بیٹا تیری حالت ہو گئی، بچنے کی امید نہیں ہے، تیرے بعد میرا بنے گا کیا؟ اللہ ابو آپ کیوں رو رہے؟ کہا بیٹا تو ہمارا خیال کرتا تھا، میرا خیال کرتا تھا، تیرے بعد میرے کو کون سنبھالے گا؟ کیا بنے گا؟ بچوں کو پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابو آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے، کس طرح؟ بیوی کو بولے تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ آپ کے بعد میرا کون پرسان حال ہوگا؟ یہ سب وہ اپنے جذبات و تاثرات. تو کہا کہ افسوس ہے تم سب پر کہ تم سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے کوئی نہیں رو رہا. کہ ان قریب مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا تو میں نے یہ جو ساری زندگی جو یہ سارا کچھ کمایا، سارا کچھ بنایا، مکان بنائے، گاڑی بنائی، بینک بیلنس ہوا، ساری آسائشیں ہیں، یہ سب تو کچھ بھی نہیں جائے گا میرے ساتھ. مجھے تو چھوٹی سی ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے لیے آگے میرا کیا بنے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے. واقعی کوئی نہیں سوچے گا، کوئی نہیں سوچے گا. کیونکہ مرنے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ پیچھے جو رہنے والے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا. تو یہ جو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو جائزے کی جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں آخر سفر کہاں کا کرنا ہے، کہاں کا کرنا ہے. بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، امیر اہل سنت نے بھی کا جو ہفتہ وار رسالہ ہے اس میں اس کو کوٹ کیا ہمارے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ ہفتہ وار جو رسالہ امیر اہل سنت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ لیں یا سن لیں تو یہ ضرور آپ سنا کر. اس میں ایک بڑی خوبصورت تمہید تھی. اے غافل انسان کتنا نادان ہے کہ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے گاڑی کھول لیتا ہے، سردی آنے سے قبل گرم کپڑوں کا انتظام کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کا سامان لے کر آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، رمضان مبارک میں عصر سے قبل ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی، ہوا، پانی، پیٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے. لیکن موت کے جس کا وقت ہی طے نہیں اس کے بعد کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتا. سردی گرمی کا موسم تو اپنے وقت پر آتا ہے، چلا جاتا ہے. مگر یہاں یہی ہے کہ جائزہ لیا جائے. نگران شورا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی آپ جو جانے کی جو خوشی منا رہے ہیں تو بھائی آخر وہ کیا ہے، کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ بھائی آپ نے آخر ایسا کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے 2020 میں؟
کہ جس کے جانے کی اب اتنی خوشیاں منا رہے کہ واہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی اگر وہ ریس کر رہا ہے اور ریس کرتے کرتے جب وہ بارڈر لائن کراس کرتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے نا کہ واہ بھائی ہم جیت گئے بھائی، اور جناب وہ بڑے نعرے لگاتے کہ جناب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر میں آپ سب کو یہی ایڈریس کر رہا ہوں کہ 2020 گیا تو ہم نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ آنے والا جو آیا ہے تو اس کی پلاننگ کیا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو فضل بھائی نے بھی بتایا، قربان بھائی بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو جائزہ ہے نا، یہ ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور پھر یہ جو سوچ ہے نا، اس کی سوچ، کیونکہ ہمیں جو اگلا سفر ہے اس کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں، حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ لمحہ بھر کے لیے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو یہاں یہی انداز ہوگا نا کہ سمجھداری چاہیے، ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ بھائی ہم اس کا جائزہ لیں. جی، آپ نے جیسے حدیث شریف ارشاد فرمائی، آپ اس میں دیکھیں کہ محاسبہ کرنے، جائزہ لینے کی کتنی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر. جائزہ لینے کی وجہ سے، محاسبہ کرنے کی وجہ سے بندے کی زندگی ڈیولپ ہوتی ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی کے ہفتے وار کاموں کے، ماہانہ کاموں کے، سالانہ کاموں کے جو جائزہ لیتے ہیں، اور پھر دیکھیں جو جائزہ لینے والا ہوتا ہے وہ پھر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب کوئی شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، اپنے گزرنے والے لمحات کا محاسبہ کرے گا، تو اس سے اس کی زندگی ڈیولپ ہوگی کس چیز میں؟ نیکیوں کے اندر. کیا بات! وہ بچے گا کس چیز سے؟ گناہوں سے بچے گا. مجھے یہاں پہ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں تفکر ایک ایسا شیشہ ہے. آپ ویلیو دیکھیں غور و فکر کرنے کی. کیا بات ہے! تفکر ایک ایسا شیشہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھا دیتا ہے. جب بندہ غور و فکر ہی نہیں کرے گا اور کہے گا کہ پیچھے کو بھول جاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، تو پھر ہوگا یہ کہ جب پیچھے کو بھول جائے گا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اتنے غفلتیں کی ہیں، میری ہر روز کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، میں سود لے رہا ہوں، میں جو ہے والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں رشوتوں کا لین دین کر رہا ہوں، میرا لمحات بیٹھا ہوں میرے لمحات غیبتوں میں گزر رہے ہیں، چغلی میں گزر رہے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہوئے میں اپنے لمحات کو گزار رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو میں بے حیائی دیکھ رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں تو کسی دل آزاری کر دیتا ہوں. جب بندہ غور و فکر ہی نہیں کرے گا، جب بندہ جائزے کو، محاسبے والے شیشے کو سامنے ہی نہیں رکھے گا، تو آئندہ آنے والے لمحات کو اچھا کیسے گزارے گا؟ تو بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ وہ آئینہ کہ بھئی میں اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح، پورا نظر آ جاتا ہے، پورا نظر آ جاتا ہے کہ کیا. وہ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، وہ ایک شخص کسی امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب سے آگے کہنے لگا کہ امام صاحب میں کل سے مسجد میں نہیں آؤں گا. امام صاحب نے کہا خیریت بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا حضرت بس طے کر لیا کل سے مسجد نہیں آؤں گا. بھائی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب مسجد میں آتے ہیں تو کوئی موبائل سے کھیل رہا ہے، اللہ، کوئی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا ہے سب کیا لگا رکھا ہے؟ ایسی مسجد میں دل ہی نہیں لگتا ہے، میں نہیں آؤں گا کل سے مسجد میں. امام صاحب بڑے سمجھدار تھے. امام صاحب نے کہا ایک کام کرو، اگر تھوڑا سا میری ایک بات پہ بال فرمائے. تو امام صاحب اپنے حجرے میں گئے، ایک پانی کا پیالہ بھر کے لے آئے. کہ یہ پیالہ جو ہے یہ بھرا ہوا ہے، ذرا اس پیالے کو ہاتھ میں پکڑ لیں. پکڑ لیا. کہ ذرا ایک مسجد کے نا 2 چکر لگا لو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہ بس 2 چکر لگا لو. ٹھیک ہے لائیں، لیکن دیکھیں پانی گرنا نہیں چاہیے. کہا بے فکر ہے. انہوں نے پیالہ لیا، آنکھ اس پر جمائی اور 1 چکر لگایا، 2 چکر لگائے. آگے امام صاحب جی لیجیے. پانی گرا تو نہیں؟ نہیں امام صاحب پانی. اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ چکر لگا رہے تھے تو کتنے موبائل پر چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے؟ صحیح نہیں. ٹھیک ہے. تو اور کتنے آپ کو باتیں کرتے نظر آئے؟ کہ نہیں امام صاحب میری نظر تو اسی پہ تھی. اللہ. تو کہا آپ جب مسجد میں آئے بھائی تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لو لگائیں. کیا بات! اپنی عبادت کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. تو کہتے ہیں نا کہ پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. تو ہم مسئلہ یہی ہے، آپ کی جو بات ہے نا آئینے والی، کہ سمجھ میں آتی ہے کہ آئینہ ہے لیکن وہ آئینہ ہی تو دیکھوں، میں اپنے آپ کو تو دیکھوں کہ میرا کیا ہے. اور جو وزن والی بات آپ نے کہی وہ یہ کہ وزن تو میں اپنا ہی کروں گا نا. ابھی یہی ہے کہ امیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہر طرف انگلی اٹھا رہے ہیں. تو اے دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے والے، تو دوسروں کی طرف تو 1 انگلی کر رہا ہے، یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے. اپنے آپ کو دیکھ. تو میری زندگی کا بھروسہ نہیں، میں اپنا وہی بات جائزے والی کہ جائزہ لوں تو صحیح کہ اس سے عمل میں
فائدہ ہی ہوگا بڑا بالکل کہ ظاہر ہے۔ اچھا حضور اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، دیکھیے اب تو نیا سال شروع ہوا نا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو دنیا میں آئے اور یہ ندا نہ کرے کہ اے ابن آدم میں تیرے یہاں جدید مخلوق ہوں، آج تو مجھ میں جو عمل کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا. تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں تیرے لیے کل قیامت میں نیکی کی گواہی دوں. میرے چلے جانے کے بعد تم کبھی مجھے نہ دیکھ سکے گا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات بھی یوں ہی اعلان کرتی ہے. آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ غور و فکر کے حوالے سے تو پارہ نمبر 30 سورۃ تکویر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. نامہ اعمال کی یاد دلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا. سورہ نبا 30ویں پارے میں ہے. یہاں پر بھی یہ غور و فکر کی ایک دعوت دی گئی کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ترجمہ کنز الایمان کہ جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. اللہ اللہ. سورہ نازعات میں یہ فرمایا گیا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی. 30ویں پارے کی سورہ تکویر کے اندر فرمایا کہ علمت نفس ما احضرت، کہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی. آخری پارے کی سورہ انفطار کے اندر یہ ہے کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار یہ آیتیں ہیں. فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، تو کیا نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے. تو یہ تمام آیات یہ اس بات کی طرف یہ دعوت دیتی ہیں کہ we have to think about it. یہاں تک کہ قیامت کے اندر اس وقت تک بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک وہ 4 سوالات کے جواب نہ دے لے. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری. اللہ آپ دیکھیں نا، ایک لمحے کا جواب مانگا جائے گا، ایک لمحہ کیسے گزارا ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی آیت جیسے آپ نے پڑھی، قرآن کی آیات واضح ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین واضح ہیں. یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ارشاد فرمایا یہ جو حضور علیہ السلام کے سارے فرامین ہیں، آخرت میں مسلمان کو جواب دینا ہے. یہ ایک مسلمان کے سامنے ہوتے ہوئے کہ اس کے علم میں ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور پھر مر کے جواب بھی دینا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اس کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے. اس کے باوجود اگر مسلمان اپنا وقت ضائع کرے تو وہ عقل مند نہیں ہے. ایک مسلمان کو پھر یہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کرے اور اپنے گزرے ہوئے لمحات پر غور و فکر نہ کرے، اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنے کاموں کو نیکیوں کے اندر گزارنے کے لیے تیاری نہ کرے. کہا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ مسلمان کو تو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. کیونکہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا اس میں شعر کہا ہے سمجھانے کے لیے. کہا اذا المرء كانت له فکرۃ ففی کل شیء له عبرۃ. کہا جب ایک شخص جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور مسلمان کو تو تعلیم ہے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ تو اپنا محاسبہ لے تاکہ آگے کے لیے وہ تیاری بہتر کرے، اپنے آگے کے لمحات کو اچھے انداز سے گزارے. کہا پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کے لیے عبرت کا سامان ہو جاتا ہے. جب غور و فکر کرتا ہے تو پھر عبرت کا سامان ہوتا ہے. اچھا میں نے فلاں لمحہ اپنے وقت کی بربادی میں گزار دیا، فلاں لمحہ گناہ کے اندر گزار دیا. پھر جب وہ ہر چیز کے اندر غور و فکر کر رہا ہے، تفکر کر رہا ہے، وہ آئندہ آنے والے لمحات کی تیاری کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے حاجی صاحب کہ جو بندے کو توبہ پر بھی ابھارتی ہے. آپ دیکھیں نا، جو محاسبہ نہیں کرے گا، جو غور و فکر نہیں کرے گا، جسے اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوگا، وہ پھر توبہ کیسے کرے گا؟ جسے یہ خوف ہوگا، ڈر ہوگا مجھے آخرت میں جواب دینا ہے، مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، مجھے قبر کے اندر جواب دینا ہے، میزان محشر میں مجھے جواب دینا ہے، پل صراط سے مجھے گزرنا ہے، اپنی جوانی کا حساب مجھے دینا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کا حساب مجھے دینا ہے. پھر جب وہ محاسبہ کرنے کے بعد اپنے لمحات کو گزارنے والا بنے گا تو وہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کے گزارے. یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تصور ہیں. یقین مانیے جب بزرگوں کی یہ باتیں، جیسے آپ نے جو آیات مبارکات تلاوت کی ہیں، کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جب یہ سنتے تھے نا تو ان کی زندگی کا ایک انداز ہی چینج ہو جاتا تھا.
وہ ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر تو بے ہوش ہو جاتے تھے. یومئذ تحدث اخبارہا، فاروق اعظم تکرار کر رہے ہیں ساری رات. اور یہ جو پیدائش سے لے کر جنت یا معاذ اللہ جہنم میں داخلے کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، اس کی پوری ایک تھیم ہے. اگر اس کو پورا شروع سے لے کر کہ انسان کو بھیجنے کا جو مقصد بیان ہوا، اس سے لینے کے بعد جب اس کی پیدائش ہوئی، اس کے جو اعمال کے معاملات ہیں کہ یہاں پر وہ جیسے آپ نے آیت مبارکہ کہ زمین جو ہے اگل دے گی اپنے راز، تو جناب اعضا گواہی دیں گے. بلکہ وہ جو ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس میں کثیر گناہ پائے گا. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میرے پاس ایک اس کے مضبوط گواہ ہیں. اب وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کہاں ہے گواہ؟ وہ گواہ کہاں ہے؟ تو اللہ پاک اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم ارشاد فرمائے. تو کان کہیں گے کہ اس نے یہ برا حرام سنا، ہم اس پر گواہ ہیں. آنکھیں کہیں گی کہ ہاں ہم نے حرام دیکھا ہے. زبان کہے گی کہ ہاں اس نے حرام کہا ہے. اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے کہ ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے. شرمگاہ پکارے گی کہ ہاں میں نے بدکاری کی تھی. اور بندہ یہ سب کچھ سن کے حیران رہ جائے گا. لیکن بعض میں کہ اس وقت آنکھ کا ایک آنسو کسی کا وہ عرض کرے گا مچھر کے سر کے برابر وہ آنکھ کا ایک آنسو جو کبھی اس نے خوف خدا سے بہایا تھا، بس وہ کام آ جائے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو یہ جو اچھا یہ کس کا آنسو بہے گا؟ جو جائزہ لے گا، جو جائزہ لے گا. تو یہ جو ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ آج گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیں. اور جیسے ہمارے قربان مدنی نے ایک دیا تصور کہ بھائی نماز فرض ہے نا، تو میں جائزہ تو لوں کہ میں نے اپنی نمازوں کا کتنا اہتمام کیا. اچھا نمازیں پڑھی تھیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، جائزہ لے. بھائی لاس ہے نا. اگر مجھے پتا چلے کہ میرا یہ کپڑا یہاں پر 10 روپے کا بکے گا اور جناب اگر میں حیدرآباد جا کے بیچوں تو 250 روپے کا بکے گا، آپ بتائیں کاروباری مینٹلٹی کیا کہتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی پیسہ چاہیے، پیسہ نفع چاہیے اپنے کو. تو نفع چاہیے تو جناب فوراً دوڑ لگائیں گے اور حیدرآباد جا کے اپنے کپڑے کو بیچیں گے. تو پتا چلا کہ پروفٹ لینے کے لیے کوشش ہوتی ہے، بالکل بھاگ دوڑ ہوتی ہے، سارا دن رات کوشش کس چیز کی ہے؟ پروفٹ چاہیے. تو بھائی آپ کو جماعت کا ثواب پانے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی تو جائزہ تو لینا، لاس نہیں ہوا. آپ کے مال اللہ پاک نے آپ کو مال دیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، تو آخر یہ مال کا میل نہیں نکلا، اس کا لاس بھی تو ہے نا. تو یہ جو فرائض ہیں فضیل بھائی، اس کی جو ادائیگی کے حوالے سے ہماری کمزوریاں ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے حاجی امین صاحب، آپ نے انسان کی مقصد کے بارے میں فرمایا نا کہ جو آدمی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. ایک اور جگہ پر سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، بچے کو یاد ہے ہمارے مدنی ماحول میں، کہ ہمارے دینی ماحول میں، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں جانچیں کہ کون نیک عمل یہ کرتا ہے. اب اس نیک اعمال کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ فرائض کا درجہ ہے. اور فرائض کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا. جنہوں نے بھی یہ سمجھے نیو ایئر نائٹ منائی، تو میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حاجی امین صاحب انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، پچھلے سال تو کچھ نہیں کیا. مسئلہ یہ ہوا، یہ تنگ آ گئے تھے، بیماری وبا اس کا سن کے، تو باقاعدہ سوشل میڈیا اور دوسری جگہ پر اسے یعنی ختم کرتے ہوئے کہ بھائی یہ بات جلدی جان چھوٹے. تو یہ جو کل رسالہ ہے اس میں کتنی پیاری باتیں، یہ جو سردی کے بارے میں معلومات، کہ بھائی زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو یہ کہ بھائی 2020 کا سال ٹھیک ہے یاد رہے گا، مگر یہ کہ جو ہے نا یہ برا تھا، یہ خراب تھا، یہ ایسا رہا، یہ نہیں. اب معاملہ ہے فرائض کا. تو سب سے پہلے آج نماز فجر جو گئی، اس کے بارے میں کون کل یہ سوچ کر وہ ہوا تھا کہ چلو سال کا پہلا دن ہے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب میں کوشش کروں گا، اس کا شیڈیول بناؤں گا. صبح یہ کہ یار آج سے یعنی کل یہ باتیں بجائے 2020 31 دسمبر جو کھا لیا آپ
صبح سے جو ہے نا وہ ورزش کرنی ہے, صبح جانا ہے, تو 8 بجے اٹھ کے حضرت چلے ورزش کے لیے. ارے بھائی صبح جو نماز فجر تھی اس کا کیا بنے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اب آ جائیں 2021 کے پلان کے اوپر کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. سب سے پہلے اپنے شیڈیول کے اندر نماز کو شامل. کیا بات, کیا بات. سب سے پہلے آپ چلیں بھی, آپ پھرے بھی, آپ ڈائٹ کانشیس بھی رہیں, آپ جو ہے نا وہ دوستوں سے ملاقات کے لیے گارڈن کا اس کا یہ وقت بھی آپ سب مقرر کریں انڈر دا امبریلا آف شریعہ. یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جس کے اندر آپ کلب جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹھ رہے ہیں, وہ وہاں پہ آپ کے اچھے دوست ہیں, بے پردگی نہیں ہے, کوئی ایسا ماحول جو غیر شرعی نہیں, ٹھیک ہے, غیر شرعی ہے تو اپنے آپ کو بچائیں, اور گھر کے میں کسی کے بیٹھیں, کسی کے یہاں پر آئیں, سب چیزیں آپ مینج کریں, مگر اس کے اندر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایسا میں عرض کروں کہ 3-4 سال ہو گئے, اب یہ کس نے توجہ دلائی یہ میں ان کا نام بھول گیا, مگر خیر وہ بڑے محسن ہیں, کہ کہا کہ 17 آیتیں روز پڑھ لیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے سال میں قرآن پاک ختم ہو جائے. کیا بات, کیا بات. میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 3 سال سے اس کا یہ معمول ہے. الحمدللہ کل علم ترا سے سورہ والناس ہم نے وہ کیا, ہمارے اسلامی بھائی کا انتقال بھی ہو گیا تھا, نگران کابینہ ہمارے تشریف لائے تھے بیان کے لیے, تو ہم نے بیٹھ کے صورتیں بھی پڑھی اور یہ ترکیب بھی کی. بہت آسان ایزی عمل, 17 آیتیں قرآن پاک کی, یہ پڑھ لیں, درود پاک کا وظیفہ کریں, لوگوں کی خیر خواہی, بھلے اللہ نے جو دیا ہے 10 20 100 200 جو اللہ نے آپ کو نواز. دیکھیں بھائی خیرات کرنے والے بھائی صاحب میں جانتا ہوں لاکھ روپے روز کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جس کا جتنا یعنی جس کو جتنا اللہ نے دیا ہو, ٹھیک ہے, دیں اور نیا پلان بنائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ اب یہ نئے پلان کی طرف آپ کی رہنمائی تو سبحان اللہ بڑی زبردست, تو یہ کچھ اس حوالے سے جو پلان آپ نے ارشاد فرمایا بالکل درست بات آپ نے ارشاد فرمائی. دیکھو ہم جب سال شروع ہوتا ہے 2020 بھی جب شروع ہوا, پلان کیا کہ بس میں نے 2020 میں یہ کتاب پڑھ لینی ہے. میں نے 2020 اب شروع ہو گیا ہے اور اس میں قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لینا ہے. کئی لوگوں نے ذہن بنایا ہوگا, احادیث کی کتاب پڑھنے کا ذہن بنایا ہوگا, تاریخ کی کتاب پڑھنے کا ذہن بنایا ہوگا, بیانات سننے کا ذہن بنایا ہوگا, قضا نمازوں کو ادا کرنے کا ذہن بنایا ہوگا. لیکن 2021 شروع ہوا, 2021 بھی شروع ہو گیا لیکن اس پلان پر عمل نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ شیڈول کو ترتیب نہیں دیا. تو سب سے پہلے شیڈول ہی کو ترتیب دینا ہوگا. مجھے قضا نماز ادا کرنی ہے, مجھ پہ 10 سال کی واجب ہے, مطلب 10 سال کی لازم ہے, 10 سال کی لازم ہے. میں جب تک ترتیب نہیں دوں گا کہ میں نے روزانہ اس طریقے سے کرنی ہے, میں نے روزانہ قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر کی تلاوت اس طریقے سے کرنی ہے, سننی ہے یا کرنی ہے, اگر مجھ پہ حقوق العباد رہتے ہیں تو مجھے اس طریقے سے ادا کرنا ہے. جب تک میں ترتیب نہیں دوں گا اس وقت تک پھر میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. تو مجھے پلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ترتیب بھی دینا ہوگا. جب میں ترتیب دے دوں گا تو انشاءاللہ عز و جل ایک جسے کہتے ہیں نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ہمارے اوپر جو چیزیں رہ گئی وہ انشاءاللہ ادا ہوتی چلی جائیں گی. یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا, کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے 70 سالہ زندگی سے توبہ کر لی, 70 سالہ زندگی. لیکن 70 سالہ زندگی سے توبہ کرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میں نے 70 سالہ زندگی سے توبہ کر لی تھی, اپنے شب و روز نیکیوں کے اندر گزار رہا تھا, اس کے باوجود مجھے جنت سے روک دیا گیا. کیوں روک دیا گیا؟ کہا میں نے ایک شخص کے جو تنکا ہوتا ہے, ایک شخص کا تنکا تھا, وہ میری ملکیت نہیں تھا, اس سے میں نے خلال کر لیا تھا. یہ سب کتنی چھوٹی سی بات ہے, اس سے میں نے خلال کر لیا تھا, اس کی اجازت کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے روک دیا ہے. تو ہمیں جہاں نئے پلان ہے اس میں یہ غور کرنا ہوگا کہ آیا مجھ پر کوئی حقوق اللہ رہتے تو نہیں ہے, مجھے ان کی ادائیگی شروع کرنی ہے. لیکن یہاں پر پتہ ہے ایک چیز مجھے یاد آ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ شرارتی تھا, سست تھا. اس کے باپ نے ایک دن اس کے کہا کہ بیٹا میں نے ایک ایسی مشین منگائی ہے کہ تم بٹن دباؤ گے تمہارے لیے کھانا آ جائے گا, تم بٹن دباؤ گے تمہارے لیے پانی آ جائے گا, تم بٹن دباؤ گے تمہارے لیے جوتے آ جائیں گے, تم بٹن دباؤ گے تمہارے لیے کپڑے آ جائیں گے. تو اب وہ ساری بچہ سنتا رہا. پھر اس نے ابا سے کہا ابا بٹن کون دبائے گا؟ تو ہم تو ایسے ہی ہیں بھائی. تو یہ مینٹلٹی چینج کرنا جو ہے نا, دیکھیں یہ جو مین چیز یہی ہے کہ بھائی میں مثال اگر نماز نہیں پڑھتا, اب میں ایسا پکا نمازی کیسے بن جاؤں؟ سب سے پہلے تو یہ کانفیڈنس لیول میرے اندر چینج ہو کہ یار یہ تو. اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہاریں دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا کسی نے کہ جو کل تک جو عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا, دعوت اسلامی کے ماحول نے اس کو مسجد کا امام بنا. یہ ایک ہے تہجد گزار اسلامی بھائی بن گئے. یہ جس طرح فضیل بھائی نے کہا نا کہ 17 آیتیں روز پڑھنے والے, الحمدللہ
آج کچھ جامعۃ المدینہ میں جانے کا شوق ہوا تو میں گیا. حافظ بھی ہے ہمارے یہاں. تو ایسے ہی میں نے تذکرہ کیا کہ بزرگوں کو دیکھے رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. اور بھائی یقین مانے اس ہفتے میں 4 ایسے طلبہ کی تصویریں میرے پاس آئیں کہ جنہوں نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا. یعنی وہی مجھے ایک شوق ہوا تھا کہ میں نے ایسے تذکرہ کیا کہ میں ایک اسلامیہ کو جانتا ہوں, اس نے حفظ کیا, پنجاب کے تھے, کراچی میں حفظ کیا تھا. تو جب وہ حفظ کرنے کے بعد گھر گئے تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں داتا صاحب کی دربار پہ حاضری ہوئی, میں نے وہاں عشاء کی نماز پڑھی, داتا صاحب کے سرانے بیٹھ کر میں نے ایک رات میں داتا صاحب کو پورا قرآن سنایا. مجھے اتنا مزہ آیا, میں کہا کیسا حافظ ہے یار. یقین مانے میں جب بھی سنتا ہوں نا مجھے مزہ آ جاتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی ہے کہ جنہوں نے آج الحمدللہ سوچ دی. اچھا یہ بات بیان کرتے کرتے میں نکل گیا. وہ ناظم صاحب نے بھیجا کہ آپ نے کہا تھا وہ 3 ایک کی جگہ 2, ایک میں ایک کر کے ماشاءاللہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا. اور ایک منزل روزانہ 7 پارے یعنی 7 دن میں پورا قرآن یہ پڑھنے والے دعوت اسلامی میں ہیں. اور 3 پارے روز پڑھنے والے, ان کی آپ کارکردگی مدری مذاکروں میں سنتے ہیں, 2 پارے پڑھنے والے, 1 پارا پڑھنے والے. تو یہاں فضل بھائی یہ بات تو طے ہے نا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھی, اس نے گزرے سال کا جائزہ لیا اس نے کہ بھائی میں نے نماز نہیں پڑھی, نمازی بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. جس کی فضول باتیں کرنے کی عادت تھی اب وہی ذہن بناتے کہ میں درود پاک کی کثرت کروں گا, کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. جو لوگوں کو ہنساتا ہے, طرح طرح کی الٹی سیدھے باتیں کر کے بات کرتا ہے, وہ دین کا کام کر سکتا ہے, سنتیں سکھا سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے یہ نیڈ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بات پہ راضی کر لوں کہ یار یہ کام میں کر سکتا ہوں. لوگ کرتے ہیں, اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں. آمین. میں بہت بڑا پروفیسر ہوں. جی ہاں, اس وقت مدنی چینل پہ کتنے ایسے پروفیسر, لیکچرار, ٹیوشن پڑھانے والے, اسکول پڑھانے والے, دنیا سکھانے والے اب ہیں. جو شریعت کا دائرہ ہو آپ اس میں سکھائیں. لیکن آپ بینگ اے مسلم اپنی اس لیکچر میں کوئی ایسی بات بھی تو شامل کریں جو, کیونکہ آپ کے سامنے جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ مسلمان ہیں. ایک تعداد یہی ہے کہ مسلمان مسلمانوں کو پڑھاتا ہے. تو اگر آپ مسلمان اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو آپ کی وہ جو گفتگو ہے کیا اس میں دین نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. کیا آپ کو نیکی کا داعی نہیں بننا چاہیے؟ آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس کے اندر وہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جس سے ہمارا معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہے. آپ اب اپنی نوکری بچانے کے لیے یا اپنا معاملات سیدھا کرنے کے لیے بے حیائی کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو کیا یہ آپ کے لیے زیب دے گا کہ آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ گناہ جاریہ ہے کہ جو آپ نے اپنی پوسٹ تو ڈال دی, لیکن یہ پوسٹ اگر آج مر گئے تو یقین مانے مر جائیں گے, کیونکہ یہ پوسٹیں آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنے گی. کیونکہ اس کو جو دیکھیں گے بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے, برائیوں میں مبتلا ہوں گے, اور آپ اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے. تو یہ جو جائزہ لینا ہے نا وہ یہی ہے کہ میں کیلکولیٹ تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ یار میں آخر کیا بھیج رہا ہوں آگے, میرے لیے کون سا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. تو جس دن یہ سوچا ہے تو یہ جو ہے نا چینج لے آتا ہے. اور چاہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے قربان بھائی یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں غفلت کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم, دنیاوی ماحول, یہ سب سکھانے کے لیے آپ بالکل کمر باندھے ہوئے ہیں, بالکل رات دن کوششیں کر رہے ہیں. یہاں بھی یہی کہیں گے جو شریعت کے دائرے کے رہے کر رہے کریں, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا, آپ نے بچوں کو دین نہیں سکھایا, آپ نے بچوں کی تعلیم و تربیت, دینی تعلیم و تربیت, اس پر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے. ہمارا بنے گا کیا فرماتے؟ بالکل. کسی نے کہا کہ بری خبر یہ ہے کہ تمہارے جو لمحات ہیں وہ گزرتی چلے جا رہے ہیں جیسے ایک برف پگھلتی چلی جاتی ہے, لیکن اچھی خبر یہ کہ ان کو گزارنا تمہارے اپنے ہاتھوں کے اندر ہے. اللہ. اب جو آپ نے بات کی وہ پیریڈ لینے کے لیے جا رہا ہے, وہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے. 40 منٹ 50 منٹ کا پیریڈ اس کے ہاتھ کا ہے, اس کے ہاتھ کے اندر ہے. وہ پیریڈ 40 منٹ کا 50 منٹ کا گزر جائے گا, لیکن وہ ایک پروفیسر کے ہاتھ کے اندر ہے. وہ چاہے تو اس کو نیکی کی دعوت دے کر گزار دے, چاہے تو فحاشی پھیلا کے گزار دے. بہت سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس, بہت لیتے ہیں. اجی آپ ہمیں یاد ہے, مجھے پرائمری ٹیچر یاد ہے جو اس طرح کی کسی کی گفتگو کی تھی, آج بھی یاد ہے. سیکنڈری کے یاد ہیں, کالج کی لائف کے یاد ہیں,
دینی مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی باتیں یاد ہیں. تو بچپن کی آپ کی بڑوں کی، دادا کی، تایا کی، یا جو ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہم کو جو بھی تربیت کی تھی آپ کو یاد ہے. تو آج اس حیثیت سے ہم اور آپ کھڑے ہیں کہ کہیں اگر کچھ بات کرتے تو وہ سمجھتا ہے تو آپ کیوں نہیں سمجھائیں گے. ایک استاد کے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے کھیتوں سے، تو ایک بوڑھے کا جوتا پڑا ہوا تھا، تو شاگرد کی تھوڑی ہوگی استاد کے ساتھ گپ شپ، تو کہا کہ استاد صاحب یہ بوڑھا ہے اندر کھیتوں میں کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں کے جو بوڑھے ہیں نا، یہ جو بڑبڑاتے ہیں نا، ان کی بڑی بڑبڑاہٹ میں جو ہے وہ انداز بڑا وہ ہوتا ہے میٹھا میٹھا، مطلب سننے جیسا ہوتا ہے. جیسے بوڑھے کبھی بولتے ہیں نا، تو اگر اس کے جوتے چھپا دیں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا. استاد صاحب ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں. میں نے کہا بیٹا اگر میرا مشورہ مانو، تمہارے پاس جیب میں پیسے ہیں؟ کہاں؟ ہاں. کہا نکالو. انہوں نے نکالے، استاد صاحب نے نکالے. کہا تھوڑے پیسے ایک جوتے میں، تھوڑے پیسے ایک جوتے میں ڈال دو، پھر جب یہ بوڑھا آئے گا نا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اب وہ دونوں نے پیسے ڈالے، تھوڑی دور جا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں بوڑھا نکل کر اس نے بے خیالی میں جیسے ہی جوتے میں پاؤں ڈالا تو پاؤں میں کچھ لگا، اس کو ایک دم گھبرا کر اس نے نکالا. اب جیسے ہی اس نے جوتا اٹھایا تو چھنن کر کے پیسے نوٹ اس کے جوتے سے گرے. دوسرا اٹھایا، دوسرے سے بھی گرے. اب یہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ سجدے میں گر گیا. کہنے لگا یا اللہ، تجھے تو خبر تھی کہ میری بیوی بیمار ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور آج کل کاروبار اور یہ کھیتی باڑی کا معاملہ بھی کمزور تھا، میں بڑا پریشان تھا. اے کریم تو نے کیسی مدد کر دی. یوں کر کے وہ رب سے شکرانہ اور مناجات کر رہا ہے. اب اس استاد نے شاگرد کو دیکھا اور شاگرد کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا بتاؤ وہ حرکت اچھی تھی یا یہ بات. وہی اگر ٹیچر بینگ اے ٹیچر، بینگ اے نیبر، جو بھی آپ اس جگہ پر ہیں، اگر اس معاشرے میں آپ اور ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو جائزہ لے لیں. پچھلے سال نہیں کیا تھا، آئے میدان میں. ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا ہے. اگرچہ کہنے والے کہتے ہیں کہ نہ بابا اب اصلاح کی کوئی صورت نہیں، معاشرہ بہت بگڑ گیا. اللہ سب پر رحم کرے، سب عاشقان رسول پر رحم کرے، ہماری اولادوں کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، خاندان والوں کی حفاظت کرے. مگر ہم آپ کو یہی ایڈریس کریں کہ آج دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر آئیں تو صحیح، اس پلیٹ فارم پہ جمع تو کریں. کل یقین مانے میں جب 31 دسمبر کے جب مناظر دیکھ رہے تھے ہم، اور چونکہ ہم اندر ہوتے پی سی آر میں تو وہاں اسکرین پوری لگی ہوئی ہوتی ہے، میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو، یہ جس کو لے کر آئے نا ہمارے اسلامی بھائی، یہ نیو ایئر منانے والے تھے، آج ان کو پکڑ کر انہوں نے اجتماع بٹھا دیا. آپ یقین مانے فیضان مدینہ میں آنے والوں کو آپ ان کے انداز دیکھتے جو دوسرے شہروں سے لے کر آ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے خیر خواہی کی تھی. ان راتوں میں ہم بھی بھٹکے تھے، لیکن کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. تو اب اگر نہیں کیا اور واقعی سدھارنا ہے تو آئیے. آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دعوت اسلامی آپ کو کال کر رہی ہے، آپ کو ایڈریس کر رہی ہے، آپ آئے نا. آپ پروفیشنلز ہیں، ٹھیک ہے، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کام کر رہے کام کریں، لیکن بینگ اے مسلم جو ہمیں کردار ادا کرنا ہے معاشرے کو بدلنے کے لیے، ہمیں جائزہ لینا پڑے گا اور ہم اپنے حصہ ڈال ہی لیں انشاءاللہ. جب ہم اپنے حصہ ڈالیں گے تو ہمیں یہ غور نہیں کرنا کہ میں دعوت دے رہا ہوں لیکن نمازی بن کے نہیں دے رہے، میں دعوت دے رہا ہوں لیکن یہ آئے نہیں رہے. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ یہ معاشرہ بہت بگاڑ کی طرف آ گیا، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم کیوں دعوت دیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر معاشرہ اتنا بگاڑ کی طرف آ گیا اور ہم کسی کو سمجھائیں تو وہ سمجھے گا نہیں. تو آپ دیکھیں دعوت اسلامی نے اتنے نمازی کیسے بنا دیے. وہ لوگ جو رمضان کے روزے کی کوئی ان کی نظر میں ویلیو ہی نہیں تھی، آج دیکھیں رمضان کے روزے تو دور کی بات، وہ رجب کے بھی روزے رکھتے ہیں، وہ شعبان کے بھی روزے رکھنے والے بن گئے. ماں باپ کو تنگ کرنے والے، دوسروں کو ایذا دینے والے، آج والدین کیا، بچے کیا، بہلنے والے کیا، ہر ایک کا ادب و احترام کرنے والے بن گئے، چھوٹے پر شفقت کرنے والے بن گئے. تو ایسا نہیں کہ سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے، لیکن اچھی نیت سے اپنا حصہ ملائیں، اچھی نیت سے اپنا حصہ شامل کریں. انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ یا تو وہ صحیح ہو جائے گا، نیک راستے پر آ جائے گا تو ثواب ہی ثواب، فائدے پر فائدہ، اور اگر وہ نہیں بھی آتا ہے تو نیکی کی دعوت دینے کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا. اور ہمیں کون سا مطلب وہ ہمیں کامیابی چاہیے، ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہے. تو ہم پہنچانے والے بن جائیں، وہ پہنچا. اور اللہ کے دین میں تو ایسی کشش ہے کہ سمجھانے والا کوئی ہو.
میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مگر جس قرآن کو پڑھ کر میں سنا رہا ہوں اس میں تو برکت ہی ہے نا، جس حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں اس میں برکت ہی ہے، تو ہمارا کام تو پہنچانا ہی ہے نا۔ اور یہاں پر ایک مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ ٹائم بھی ہمارا شارٹ ہے، میں ایک بات عرض کروں گا کہ دنیا میں بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی جو ترقی کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جو بدخ کی طرح ٹینٹے کرتا ہے نا، وہ ٹینٹے ہی ہے، عقاب بنے، اس کی پرواز اونچی ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ایئرپورٹ سے جب نکلا تو ایک ٹیکسی میرے پاس آ کر رکی، تو میں اس ٹیکسی کو دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا، کیونکہ اتنی صاف ستھری ٹیکسی جو ہے نا عموماً ہوتی نہیں تھی، ایسی چمک لمک لش پش تھی۔ تو میں ایک دم سے اس کو روکا، تو ایک بڑا اسمارٹ سا اس میں ڈرائیور نکلا، اس نے بڑا اچھا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا اور بڑا تر و تازہ، یعنی تیل شیل لگا کر اسمارٹ سا تو لگا تھا، اور اس نے بڑی صفائی ستھرائی کا خیال کرا تھا۔ وہ ٹیکسی سے میرے پاس آیا اور مجھے گاڑی کا پچھلا دروازہ اس نے کھولا اور میرا سامان اور ایک خوبصورت کارڈ اس نے میرے ہاتھ میں تھما دیا کہ سر جب تک میں آپ کا سامان ڈگی میں رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، برائے کرم آپ میرا مشن اسٹیٹ پڑھ لیں کہ میں کیا کروں گا آپ کے ساتھ۔ میں نے جب اس کا کارڈ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میرا نام سائیں ہے اور میں آپ کا ڈرائیور، میرا مشن ہے کہ مسافر کو سب سے مختصر، محفوظ اور سستے رستے سے ان کی منزل تک پہنچاؤں، ان کو مناسب ماحول فراہم کروں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے میرا دماغ تو پھک سے اڑ گیا کہ یہ کیسا ڈرائیور ہے۔ اچھا، جب گاڑی کے اندر بیٹھا تو اس کی گاڑی باہر سے زیادہ اچھی ہے، اندر سے صاف تھی۔ اب بڑا حیران، خیر اس نے سٹارٹ کی اور گاڑی چلی، اور اس نے پھر کہا کہ سر آپ چائے پینا پسند کریں گے یا کافی؟ پیچھے تھرمس ہے، آپ جو چاہیں وہ لے لیں۔ تو کہا کہ مجھے تھوڑی مستی ہوئی، میں نے کہا نہیں بھائی میں تو کولڈ ڈرنک پیتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں، میرے پاس آگے کولر میں کولڈ ڈرنک بھی ہے، کولڈ ڈرنک پئیں گے لسی پئیں گے؟ اس نے کہا لسی۔ اب ایک دم سے اس نے لسی کا ڈبہ نکال کے دے دیا۔ پھر اس نے ابھی میں نے منہ لگایا تھا کہ کہا کہ سر آپ کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ میرے پاس اردو انگلش اخبار بھی ہیں۔ اور یوں کر کے اس کا سفر، تو کہا کہ پھر اس نے کچھ گفتگو شروع رکھی، تو کہا کہ آپ چاہیں تو میں خاموش بھی ہو سکتا ہوں، چاہیں تو آپ مجھ سے گفتگو رکھیں، اگر آپ خاموشی سے نظارے کرنا چاہیں۔ وہ اس طرح سے اس نے اپنا ایک ورکنگ اسٹیٹ دکھایا۔ کہا کہ میں بڑا حیران ہو گیا اس کی بات دیکھ کر نا۔ میں نے کہا یار تم کیا یہ آج ابھی کر رہے ہو، اسپیشلی کوئی خاص موقع ہے یا ایسے ہی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 2 سال سے کر رہا ہوں سر، میں 2 سال سے ہی کام کر رہا ہوں اس طرح سے ڈرائیوری۔ کیونکہ 2 سال پہلے جب میں ڈرائیوروں کے ساتھ رہتا تھا تو بڑے گندے رہتے تھے، میلے کچیلے کپڑے اور رونا دھونا ہی لگا رہتا تھا۔ تو میں نے ایک دم سے اپنی تھنک چینج کی نا، یار یہ چینج کرو۔ تو جب چینج کیا تو کہا کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ کیا؟ کہا کہ پچھلے سال تو ڈبل کیے تھے اور اس سال لگتا ہے کہ میری آمدنی 4 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ مطلب بات سمجھانے کی انہوں نے یہ کی کہ آپ خود چاہیں گے بدلنا، یہ سال بدل سکتا ہے آپ کو، اب اگر آپ چاہیں تو جائزہ لے کر بدلنا ہے۔ رونا دھونا ہے تو نا رونے والوں کے لیے راہ ڈر کی ہے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، لیکن اگر کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو بہت آپشنز ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ تمام ہی شعبہ جات میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ آپ بھی آئیں، دعوت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں، اپنے اداروں میں، اپنی کمپنیز میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں دعوت اسلامی کے درس بیان، جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مقصد میں آپ اپنا حصہ بھی شامل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ سال پورے عالم اسلام کے لیے خیر و سلامتی کا ہو، بابرکت ہو۔ اللہ اس سال کی ابتدا سے ہی ہمیں کرونا وائرس کی وبا سے عافیت نصیب فرما دے اور تمام ہماری پریشانیاں، جملہ بیماریاں سب دور فرمائے، عافیت ہمارا مقدر ہو، ترقیاں ہمیں مسلمانوں کو نصیب ہوں، آپس میں محبت پیار اور الفت عطا ہوں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے،
बगीचे छोड़कर खाली, ज़मीं अंदर समाना है।